بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اس کے حالات بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اپنے بچوں، اوباشوں اور غلاموں کو شے دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دی اور بدزبانی کرنا شروع کی۔ پھر پتھر برسانے لگے جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے اور حماقت کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل فگار تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک رکعت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور، اور وہ یہ ہے: بار اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ کو ربیعہ کے بیٹوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگور کا خوشہ بیچ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر عداس نے کہا، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ۔ آپ نے فرمایا، مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے؟ اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم یونس بن متی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اور قرآن مجید سے اس پر یونس بن متی کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر عداس مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکے کی راہ پر آگے بڑھے۔ آپ غم و الم سے دل فگار تھے۔ قرن منازل پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم چاہے کریں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ یہاں 2 پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ مکہ کے 2 پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پر بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غم و الم کے بادل چھٹ گئے
گئے۔ آپ نے مکے کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی تاکہ نخلا میں جا فروخش ہوئے اور وہیں چند دن قیام فرمایا۔ اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی بن کر واپس گئی، کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا، یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا، چند آیتیں سورہ احقاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی و فراخی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی، اس لیے آپ نے احتیاط پسند کی۔ چنانچہ مکے کے قریب پہنچ کر حرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنو عامر بن لوئی سے ہے اور اس کی پناہ بنو قاب بن لوئی پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں کہا، ہاں کہی، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب۔ مشرکین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے عنات کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ چنانچہ ایک بار وہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، باہم مشورہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشد و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی اور حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کے غرق و عادت معجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبعی اعمال پر قدرت رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس مذکورہ مطالبے کے ساتھ ہی یہ تجویز بھی پیش کی کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں یا پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس علاقے کو مستع زمین میں تبدیل کر دیں اور اس میں نہر جاری کر دیں، یا ہمارے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں، یا آپ کے لیے زینت سونے کا گھر ہو یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں۔ انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری کر دیں تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں اسے دکھلا دے، اور امید باندھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں، جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے گا۔
لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا، یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے۔ آپ نے فرمایا توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا۔ آپ کہہ دیں میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر رسول ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں خوارق اور معجزات لانے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو، اور میں تو محض تم جیسا بشر ہوں، لہٰذا مجھے ان معجزات کے لانے کی قدرت نہیں۔ ہاں، تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے، بس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں نہ وہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ میرے اختیار میں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کی طرف ہے۔ اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لیے ظاہر فرما دے اور ان کے ذریعے تمہارے درمیان میری تائید کر دے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور تم لوگوں کی بہتری مصلحت بہرحال اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مطلب کی سورہ نام میں بھی تاکید کی، فرمایا آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی انبیاء رسول خوارق معجزات برپا نہیں کرتے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے۔ البتہ وہ انبیاء رسول کی تکریم، تائید اور ان کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو ضرور ایمان لائیں گے، حالانکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھلا بھی دے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ارشاد باری ہے، اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھا کر لائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور فرمایا اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی یا جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا؟ ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھلا دی جائے، ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہیں دی جاتی، اور اللہ کی سنت میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھلائی۔ شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے، اس سے عوام کو بھی باور کرایا جا سکتا ہے کہ آپ رسول نہیں بلکہ سخن ساز ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تعین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا، آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دے۔ چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو، قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیے تک کے لیے دیکھی، چنانچہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ بھوچکا رہ گئے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کہنے لگے، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، نعوذ باللہ، ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جادو کر دیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے
تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا، مسافروں کا انتظار کرو۔ مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن قریش اپنے کفر پر مصر رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی، اور غالباً شق القمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقعے اسراء اور معراج کی تمہید تھا، کیونکہ یوں کھلی آنکھوں چاند کو پھٹے دیکھ لینے سے اسراء و معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم